मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, मुल्क के अंदर इंतखाबात और इलेक्शन का दौर है। आज आपके सामने चंद असूली बातें रखना चाहता हूं जो कुरान और हदीस से साबित और बिल्कुल मुस्तनद है। ये अलग बात है, ये भी याद रखिए। कई मर्तबा कहने वाला भी जो बात बयान कर रहा होता है उसके ऊपर आमिल नहीं होता, लेकिन इंसान का अमल दीन में हुज्जत नहीं होता। दीन में हुज्जत वही है जो कुरान और हदीस है। आप ये जो खुलफाए राशिदीन का तज़किरा सुन रहे हैं, आप खुद एनालिसिस कीजिए, अंदाजा लगाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, किसको खलीफा बना कर गए, किसकी खिलाफत की तरफ इशारे करके गए। मुसलमानों ने किसको खलीफा बनाया, रियासत का इमाम बनाया, सिपा सलार बनाया, हुक्मरान बनाया। कौन था वो? वही जो मुसल्ले का भी इमाम था। हजरत अबू बकर कौन थे? आलिम थे, मुत्तकी थे, के सियासी रहनुमा थे, कि एक मुसल्ले के इमाम थे। ये लोगों ने आपको बहुत बड़ा मुगालता डाला हुआ है। खुलफाए राशिदीन, ये जो तरतीब है, उसके बाद की तरतीब, उसके बाद की तरतीब, जब तक दुनिया में इस्लाम गालिब रहा, उस तरतीब का जरा मुतालिया कीजिए। हम अपनी असल से कितना दूर हो चुके हैं लोगों। इस्लाम उस वक्त तक कायम रहा, गालिब रहा, हुक्मरानी में रहा, गालिब लोगों के ऊपर, जब तक मुसल्ले का इमाम रियासत का इमाम बनाया गया। जब तक मुसल्ले का इमाम रियासत का इमाम होता है, यह इस्लामी शरीयत के अंदर भी है। अगर ये जो सियासत जिसको आप और मैं, कितनी गलत फलसफे मुआशरे में फैले हुए हैं, ये सियासत मौलवी और शरीफ बंदे का काम नहीं। जब आप अपने मुंह से ये कहते हो कि सियासत आलमे दीन मौलवी शरीफ बंदे का काम नहीं, तो गोया आप इस बात के ऊपर मोहरे तस्दीक को सबत करते हैं कि ये चोरों, लुटेरों, बदमाशों, वडेरों का काम है। आप खुद कह रहे हैं। जब ये काम ही चोरों, लुटेरों, वडेरों का है, तो फिर मुआशरे में तब्दीली कैसे आएगी? लोगों, ये फलसफा यूरोप का गढ़ा हुआ, मगरब का गढ़ा हुआ, उन्होंने अपने चर्च को अपनी सियासत से अलग किया। आज मुसलमान ये समझते हैं ये जी चोरों का काम है, जी लुटेरों का काम है, जी मौलवी का काम। सियासत में क्या मौलवी का काम जी सिर्फ मस्जिद तक होना चाहिए? ये बहुत बड़ा गुमराही का प्रोपेगेंडा। आपको ये बात भी पता नहीं कि मस्जिद इस्लाम का कम्युनिटी सेंटर है। मस्जिद नबी के अंदर से जिहाद के काफिले गए, मस्जिद नबी के अंदर से गवर्नरों को तयन किया गया, मस्जिद नबी के अंदर से सिपा सलारों को मुकर्रर किया गया, मस्जिद नबी के अंदर से माले गनीमत को तकसीम किया गया, मस्जिद नबी में जनाजे हुए, मस्जिद नबी में निकाह हुए। गोया रियासत का, सल्तनत का जो असल बुनियादी सतून था, उस दौर में भी वो मस्जिद था। जब मुसलमानों ने कहा दीन अलग है, काफिरों की तरह दुनिया अलग है, और दीन का मतलब पता क्या है? दीन का अगर तर्जमा भी किसी को पता हो, कि दीन कहते ही उस अमर को है जो दुनिया गुजारने के सारे तरीकों की रहनुमाई करे। हजरत शुएब की कौम ने भी यही, हजरत शुएब का क्या कौम से झगड़ा था? हजरत शुएब को कौम क्या कहती थी? यही अल्फाज जो आज हमारे मुआशरे में मौजूद है। अपनी नमाज को मस्जिद तक रख ले, तेरी नमाज बाजार में ना आए। और लोगों, आज हम और आप अपने गिरेबानों में झांके सच्चे दिल से, मैं आपको किसी की तरफ वोट डालने पे मजबूर नहीं कर रहा, सिर्फ एक नजरिया देना चाहता हूं। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान का निजाम भी उस वक्त तक सीधा नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं हो सकता, जब तक आप इंतखाबात के अंदर इस्लाम की असल रूह को वापस नहीं लुटाएंगे। कि हां, जनाजा तो मौलवी पढ़ाए, शादी ब्याह तो मौलवी करे, आपके सारे मसाइल और जो आपने दुआएं करानी हो, नहीं ये मस्जिद तक रहे, मुआशरे में मौलवी का दीन ना है। हजरत शुएब की कौम भी यही कहती थी। तेरा जब दीन मुआशरे में आता है ना, तो सूद को खत्म करता है, रिश्वतों को खत्म करता है, हमारे मालों की बढ़ोतरी को रोकता है। हमें ऐसा दीन कबूल नहीं। हां, अगर तू अपने दीन को मस्जिद तक रखेगा, हमें कबूल है। आज भी मौलवी जब तक मस्जिद के अंदर अपने दीन को महदूद रखेंगे, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। एतराज किस पे होगा? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। जब भी कोई मौलवी मस्जिद और मेहराब से निकलेगा, मुआशरे के अंदर ये बात करेगा कि जिस तरह रसूलुल्लाह मस्जिद में इमाम है, बाजार में भी इमाम है। जिस तरह रसूलुल्लाह बाजार में इमाम है, तिजारत में भी इमाम है। जिस तरह रसूलुल्लाह तिजारत में इमाम है, सियासत में भी इमाम है। और लोगों, ये कहां का फलसफा है? ये कहां का फलसफा है कि रसूलुल्लाह सिर्फ मस्जिद के इमाम है, सिर्फ कारोबार के इमाम है, सिर्फ मामलात अखलाकियात के इमाम है?
جب بات سیاست کی آئے نہیں رسول اللہ ہمارے لیڈر نہیں ہے, رسول اللہ ہمارے قائد نہیں ہے. ہمارے قائد تب جب چننے کی باری آتی ہے نعوذ باللہ. ایک بات میں شکر بھی کرتا ہوں, نعوذ باللہ بھی کہہ رہا ہوں, شکر اس بات کا کہ لوگوں میں کم از کم کل کے واقعے سے اتنا شعور ضرور بیدار ہوا ہے کہ ہم نے گندے عقیدے کے لوگوں کو نہیں چننا. لیکن یہ شعور پہلے بیدار کیوں نہیں ہوا؟ اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے. اور لوگوں ایک بات یاد رکھو, یہ بھی عجیب و غریب بات ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ شاید قبروں کے اوپر ماتھا ٹیکنا, قبروں کی چوکھٹ کے اوپر بوسے دینا, قبروں کے مزاروں کے درگاہوں کے جو پائیدان ہیں ان کو چومنا, اس کی شریعت میں اجازت ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں. میں آپ کو سکا اور صحیح بات بتا رہا ہوں, جائیے دیوبند کے, بریلی کے, شیعہ کا بھی نام لے رہا ہوں, اہل حدیث کے جتنے بھی معتبر ماخوذ فقہی ہیں, کسی ایک کتاب کے اندر قبر کو عبادت والی بات نہیں کر رہا, تعظیماً سجدہ کرنا بھی حرام لکھا ہوا. کسی ایک مکتبہ فکر کے اندر قبر کو تعظیماً سجدہ بھی جائز نہیں. کسی ایک مکتبہ فکر کے اندر قبر کے پائیدان کو, چوکھٹ کے پائیدان کو, چوکھٹ کو آستانے درباروں درگاہوں کے. اب افسوس ہوتا ہے نا, ایک انسان آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہو, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من, لیکن کیا کیلا وہ جھکتا ہے؟ نہیں. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری ہے, مندروں کے اندر حاضری دے رہا ہے, ایک طرف ہمارے شریف برادران ہے پورے لاہور کے بابا جی رحمہ اللہ کے آستانے کو آباد کیا, یہاں پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں. کل خان صاحب نے بھی سجدہ, بعد نے کہا سجدہ نہیں کیا, چوما. اور لوگوں حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی, اللہ کی قسم تو مجھے نفع نہیں دے سکتا, حالانکہ ثواب موجود تھا اس کو چومنے کا. آپ کے اور میرے عقیدے پہ ضرب لگائی, تو مجھے نفع نہیں دے سکتا, تو مجھے نقصان نہیں دے سکتا, میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ پیارے نبی کے دو ہونٹ تیرے اوپر لگے ہیں. حجر اسود کو بھی اس نیت سے نہیں چوما کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے, اس لیے چوما کہ ثواب ہے, اور ثواب بظاہر نفع ہوتا ہے, لیکن آپ کے اور میرے عقیدوں کو درست کیا جا رہا ہے, اور چوما بھی ہے, بوسا بھی دیا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, عوام کے اندر شکر کرنا چاہیے. علماء بریلی نے, شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کی ایک تقریر, ایک کلپ میں نے خود دیکھا, ان سے ایک عورت نے پوچھا کیا یہ جو قبروں کو چومنا, کیا مزاروں پہ عورتوں کا اس طرح جانا درست ہے؟ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ علماء بریلی اس بات پہ متفق ہیں, ان کا اجماع ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے, جھکنا بھی جائز نہیں ہے. لوگوں رکوع کرنا بھی جائز نہیں ہے, سر تسلیم خم بھی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں ہوتا کہ ایک دفعہ انسان کسی سے ملتا ہے تو انسان غیر اختیاری طور پہ, لاشعوری طور پہ تھوڑا سا اپنے کندھوں کو جھکاتا ہے, لیکن یہ بھی بات قابل تحسین نہیں ہے. لوگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے قبروں کو گرانے کے لیے, لوگوں کو, مخلوق کی عبادت سے نکالنے کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہو اللہ کی یہودیوں اور عیسائیوں پہ, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضرت علی کو کہا جاؤ جزیرۃ العرب میں کوئی قبر اگر ایک بلش سے اونچی نظر آئے مٹا دو. لوگوں ایک بات یاد رکھو, ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے, اگر قبر کا, یہ تو بات کی بحث ہے نا کہ قبر کو چومنا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, ادھر نظر نیاز دینا, ادھر لنگر دینا مخلوق کے آستانے کے اوپر, یہ ایک الگ لمبا چوڑا باب. کیا قبر اور مزار بنانا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر تو غور کیجئے, اس کے اوپر تو میرے بریلوی بھائی سوچے. اگر قبر کو محفوظ کرنا یا قبر عبادت کی اگر کوئی جگہ ہوتی, یا قبر کے اندر پڑا ہوا صاحب مزار اللہ کے ساتھ انسان کو کنیکٹ کراتا ہوتا, تو کائنات کی سب سے افضل ہستیاں کون سی ہیں؟ انبیاء ہیں کہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ انبیاء ہیں, لاکھ سے زیادہ تھے, کم و بیش لاکھ تھے. کہاں ہیں ان کی قبریں؟ اللہ رب العزت نے اگر قبروں کو محفوظ رکھنا ہوتا, مزار بنانے ہوتے, تو یہ جو جھوٹے بھی نہیں کہنا چاہیے, ہو سکتا کوئی نیک ہو, یہ تو تم نے ولیوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں. کیا اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے مزاروں کو محفوظ نہ رکھتا؟ کیا یہ ولی انبیاء سے بھی آگے ہیں کہ اللہ رب العزت 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کی قبروں کو دنیا کی نظر سے محو کر دے؟ آپ کو شاید یہ بات بھی نہیں پتا ہوگی دنیا کے اندر کتنے نبیوں کی قبریں محفوظ ہیں, یہ بھی نہیں پتا معاشرے کے اندر
صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر تیقن ہے، یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دفن ہے. باقی جتنے انبیاء ہیں ہر ایک کی قبر کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں. 9 قبروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ انہی کی ہوں. اور لوگوں 1 لاکھ سے انبیاء زیادہ آئے، 313 اولو العزم آئے، ان اولو العزم میں سے 5 بڑے رسول آئے. کہاں ہیں قبریں؟ کہاں ہیں قبریں؟ اللہ رب العزت کو یہ مطلوب و مقصود ہی نہیں ہے کہ مزارات بنے، ان کی پوجا ہو، صاحب مزار کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے. اللہ تو یہ بات کہتا ہے میں قریب ہوں، مجھے براہ راست پکارو. آپ اور میں ہیں جو کہتے رہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ دور ہے. اور لوگوں سیاست میں بھی تبدیلی اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ وابستگی سے اور کلام حبیب کے ساتھ وابستگی سے آئے گی. یہ فلسفہ گندا ہے، یہ نظریہ گندا ہے کہ ہم سیاست میں چور لٹیرے کو چنیں گے. یاد رکھو، اپنے ضمیر سے پوچھ لو، کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، ہے کسی میں جرت؟ آج یہ ممبر رسول ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، 1400 برس گزر چکے ہیں، یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹی ہیں. آج بھی لوگوں کے دلوں میں مسجدوں کا اتنا احترام موجود ہے. کوئی سیاسی لیڈر چاہے تحریک انصاف کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، کیا ممبر رسول پہ کھڑے ہونے کی اجازت دو گے؟ اور تم رسول اللہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کو ووٹ مانگنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن الیکشن کے دن سارا ووٹ انہی کو ڈال دیتے ہو. مسجدوں کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے صرف وہ لوگ ووٹ مانگنے کی اخلاقی جرت کر سکتے ہیں جن کی زندگی مسجدوں میں گزری ہو، اور جن کی زندگی ناچ گانوں ڈول ڈمکوں میں گزری ہو. مسجد سامنے بھی ہو، تم کہو کہ جاؤ یار ذرا چوک میں جا کے جلسہ کرو، وہاں پہ ڈول بجاؤ، وہاں پہ گانے گاؤ، جو مرضی کرو، بنگڑا کرو، مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. اور لوگوں اگر یہ نظریہ تمہارا مسجد کے بارے میں تو سیاست کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ سیاست میں بھی تبدیلی تب بھی آئے گی جب مسلح کا امام ریاست کا امام بنے گا. لوگوں آپ خلفائے راشدین کی زندگی کا مطالعہ تو کریں. کیا وجہ انتخاب تھی؟ کیا سیاسی زیرک کو دیکھا گیا؟ اور یہ دیکھا جاتا ہے کس کے پاس علم زیادہ ہے، تقویٰ زیادہ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، وہی آپ کے تمام معاملات کو صحیح ایماندارانہ طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے.